ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. یہ تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں, وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھئی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا آپ نے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خواہ. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خواہ میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا, ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی, کیا بولوں میں, ایسے طنز کر رہا تھا. کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے, روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں, اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی, یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے, طلاق ہوئی میاں بیوی میں, بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا, ایسے بیچارہ, ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں, ایسے اس کی حالت خراب, سٹریس. میں نے کہا کیس کرو عدالت میں. کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ملیں گے بچے. بہت میں نے حل بتایا, یہ کر لو, تمام حل ناکام. میں نے کہا پھر یوں کرو. کیا کرو؟ مٹی ڈال. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو, وہ عورت ہے, جیل میں ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے. تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی, تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملے لیکن جیل سے تو باہر آؤں, یہی سوچو گے نا. اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے, کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے. مرد تو برداشت کر لیتا ہے. تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسے اور شادی کرو.
اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا. کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ, جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں, کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے یار یہ کیا ہو گیا یار, اب سوچیں یہ تو بڑھ گئے. بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا, اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی, میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے, بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او, کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ, ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا, میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں, تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار, ہر تھوڑے دن کے بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے, پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے, سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا. 100 روپے لیٹر بڑھ جائے, زیادہ زیادہ یہ ہوگا, بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, گاڑی بیچ دو, دوبارہ آ جاؤ, ٹیکسی پہ آ جاؤ, پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ, پھر چنچی پہ آ جاؤ, پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی, وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے, جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا, بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں, یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط, یہ ہو رہا ہے, وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ والے کی کم ہو رہے ہیں, وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے, وہ رفع کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے, میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا,
تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں, آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات, حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا, میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتا ہے سنا تو ہے, مجھے جواب نہیں ملا, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ, کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے, وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم نے ایک ٹاپک پر بات کی, پورا کور کیا اس کو, مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ہائے یہ کیا یار, یہ کیا ہے. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے, اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا, اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں, جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے, یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے, اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے, اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا, امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے, تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ ٹینشن نہ لیں, ٹینشن نہ لیں. ما انت علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں, داروغہ نہیں ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو, آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من رب انزل الیک من ربک, آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے, جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے, وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے, یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا, کفالت کی آپ کی, 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے, کھانا پینا بند کر دیا, شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو, کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے, تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے, ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ, کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی, مجھ سے اتنی محبت کی, آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا, موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا, یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے, کرنا تھا تو پہلے ایمان لاتا نا, اب کیوں؟
اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے، اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیت کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی، اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا. یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی، یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا، غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی، یہ آیتیں نازل ہوئی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہیں. محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور فرقواریت، ایک دوسرے پہ تان و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے. وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن. جتنا ہو سکے، پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ہی ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں. رہا مسئلہ نیند کا، اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں. نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری، سو رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں. جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے، اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے. زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی، پھٹو گے. جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں، فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے، خبریں آتی رہتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے، رگیں پھٹ رہی ہیں نا. تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی، اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے. تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لے تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے. ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا, دن میں لازمی سوئیں. یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے. لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں, اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں. ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں, آپ کو بھی نہیں لگ رہا کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ, آپ رات 12, 1, 2, 3 بجے تک فریش رہو گے, فٹ فاٹ, ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا. تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, قیلولہ کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ. چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے. تو دوپہر کو لازمی سونا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے, بولو میں سوؤں گا, جاؤ جو مرضی کرنا. آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا, مسجد میں نماز پڑھو, تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ جاؤ, اور موبائل بند کر دو. لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر چپ بھی کر دیا کرو. ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹو گے نا, اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے, پھر گپ شپ شروع کر دے گا. بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو, آنکھ بند ہونے دو, اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. آفس کا ٹائم ہے نا, باتیں کرنے کے لیے تو ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی بات, موبائل بند. شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے. بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے, سونا ہے. دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو, اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے. کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے. تو گہری نیند ہونی چاہیے, تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو, سب بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ. اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی, تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی. البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے, یعنی مطلب کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا, تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے. ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ, لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے. تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے. اور رات کے وقت چائے نہ پیئیں, اس سے نیند خراب ہوتی ہے. کافی, چائے, گٹکے, پان, یہ سب نیند کو ختم, نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہمارے ایک دوست تھے, نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ. اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے, یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے. 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی, اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے وہ 2 دن نہیں سو سکے, ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا, حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے. اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے, ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو, ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا, تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیگم سو رہی ہے, ٹھڈا مار کے اٹھائے, چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو, کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے, گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ ایک گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے, یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت.
مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور, وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور, اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو, وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا, یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے, اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے, ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اٹھ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی, اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا, ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں مشغول, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا, تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں بھی نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 3-4-24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے
सो रहे होंगे, FIR कटवाने जाओ तो खराटे ले रहे होंगे, उठाना पड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक जगह कहीं गया सफर पे, काम बहुत ज्यादा था, तो अब दिन रात से जागे 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 10 बजे ना हम क्लास ले रहे थे, कहीं बहुत सख्त नींद आने लगी, तो क्लास में 10 मिनट का वक्फा हुआ, चाय और वो जो भी वक्फे होते हैं कॉफी। तो मुझे ये फलसफा मालूम था कि भाई अब अगर सो गए लंबा तो दोपहर का कैलूला वो नहीं हो सकता, उसको बचाना है, वो जरूरी है। तो मुझे याद है मैं था और मेरे साथ एक और भी थे, ऑफिसर थे, वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में, हम दोनों गए, हमने कहीं कोना खांचा तलाश किया, चादर बिछाई, 5 मिनट के लिए अलार्म लगा के लेटे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 5 मिनट थे। वाकईतन 5 मिनट में इतनी गहरी नींद आई है, 5 मिनट अलार्म बजा तो पता ही नहीं चल रहा था हम कहां हैं। ये होता है जब आप तमीज से सोते हो ना इस शेड्यूल के तहत, तो ऐसा ही होगा। अभी क्या लेटे हुए करवटें बदल रही, नींद ही नहीं आ रही, कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो 5 मिनट सोए हैं, उसके बाद वुजू किया, आके बैठे, इतने फ्रेश, बिल्कुल फिटफाट। तो ये बहुत अहम चीज है, इससे क्या आपके चैम्बर क्या रहेगा, चैम्बर सही काम करेगा। क्योंकि जैसे नींद सेहत के लिए जरूरी है, गैर जरूरी नींद सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। दिमाग मोटा हो जाता है, जो ज्यादा सोते हैं ना वो ज़हीन नहीं होते, नजर कमजोर हो जाती है उनकी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है जिस्म में। जो बेवक्त सोते हैं उनको शुगर की बीमारी पैदा होती है। समझ में नहीं आ रही यार, क्या बेवक्त सोने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? क्योंकि आखिरी बात, हर बात आखिरी आखिरी कह के आखिरी चला रहा हूं, टॉपिक तो मुकम्मल हो ना। देखो आपने देखा होगा मुर्गियां गुरूब आफताब होते ही डड़बों के अंदर घुसती हैं, और जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है मुर्गा पहले उठता है, क्योंकि वो नर है, उसको कम नींद चाहिए ना। आदमियों को नींद कम चाहिए होती है, लेडीज को ज्यादा। तो मुर्गा पहले उठ के अजाने देना शुरू कर देता है, भाई मैं उड़ गया हूं, ड्यूटी देना शुरू उसने। तभी हदीस में आता है मुर्गे को बुरा भला मत कहो, युअज़्ज़िनु लिस्सला, वो नमाज के लिए जगाता है। कैसे अल्लाह ने उसकी शेडो, वो शुक्र है हमारे हथे, हमारी ट्रेनिंग में आता ना तो मुर्गा 11 बजे सो के उठ रहा होता, ठीक है। और मुर्गियां 1:45 बजे, क्योंकि वो लेडीज हैं। कितनी अच्छी, क्योंकि उनको जो ऐसा होना ना, अल्लाह ने वो सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल कर दिए, और इंसानों की दस्तक से उनको क्या कर दिया, आजाद। जैसे ही सूरज गुरूब होगा मुर्गियां डड़बों की तरफ जाएंगे, मुर्गा भी जाएगा, सारी दिन भर की शरारतों से तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, उसके बाद डड़बे की तरफ जाएगा, और सर अपना जो है ना पर के अंदर देके एक टांग पे खड़ा हो गए सो जाए। सारे परिंदे यही करते हैं, कौवे भी यही करते हैं। फिर जैसे ही 4 बजेंगे, सुबह सादिक होगी, मुर्गे ने उठ के अजाने देना शुरू, कैसा फ्रेश, और मुर्गियां सूरज निकलते ही फड़फड़ाना, ऐसे ही चहकना शुरू करेंगी। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको दिन और रात का होश नहीं होता, कुत्ता और बिल्ली, इनके लिए दिन और रात क्या है, बराबर है, जब नींद आएगी सो जाएंगे, कोई शेड्यूल नहीं है। और कुछ जानवर ऐसे जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो उल्लू है, रात में जागता है और दिन में सोता है। इंसान, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान पहली किस्म के हैवानात में से है कि जिनकी कुदरत ने सोने और जागने का शेड्यूल बनाया है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है, और कुरान से भी ये साबित है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके जिस्म में अल्लाह ने घड़ियां लगाई हुई हैं जो दिन और रात का तयन करती हैं। रात को आपके जिस्म में केमिकल खारिज होता है दिमाग में, जो इसका तकाजा करता है कि आप सो जाएं। अगर आप रात को नहीं सोएंगे आपको शुगर की बीमारी होगी। हमारे एक जानने वाले थे, शुगर के बचने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर फिर भी शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आप चूंकि रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए शुगर हुई। आप सर्च कर ले नेट पे जाके, आपको पता चलेगा कि रात को देर से सोने से क्या पैदा होता है। बिल्ली रात को देर से सोएगी, शुगर नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली उन हैवानात में दाखिल नहीं है जिनका इंसान का शेड्यूल अल्लाह ने बनाया है। मेडिकल साइंस से भी और कुरान भी कहता है, इससे कुरान का भी बरहक होना साबित होता है कि जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नहारा माआशा, अल्लाह ने दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। और रात 12 बजे पीक पे होती है, हमने रात की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हमारे यहाँ रात 3 बजे शुरू हो रही है। रात का मतलब इशा,
عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی اور 12 بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے. لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے. آدھی رات 12 بجے ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں 12 بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں. 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کیا پکے گا. میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے. میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بازار جانا تھا, وہ چیز خریدنی تھی, تو میں انتظار کر رہا ہوں, صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا, فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہے. دوپہر 2 بجے فون ملا ان کو, 2 بجے انہوں نے کال اٹھائی, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے پہنچا. 2 بجے دوپہر کیا ہو رہا ہے؟ ناشتہ ہو رہا ہے. تو ابھی تو جوانی ہے, چل رہے ہیں, تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع, جو مرضی کر لو اور دماغ الگ خراب ہوتا ہے. تو رات 12 بجے, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا. کچھ پرندے ایسے ہیں, بلکہ اکثر 99% پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے ہیں, تو انسان بھی انہی میں داخل ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. اور تیسری قسم میں جس کو الو کہا جاتا ہے, وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں, تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں؟ معذرت کے ساتھ الو. یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو, اللہ کے بندو آ جاؤ, صحیح ہے نا, تھوڑے سے الو بن جاؤ, مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے, تو بیمار تو ہوگا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ اپنے چیمبر کی. تو چیمبر کی حفاظت کے لیے یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. 1 منٹ, یہ صحیح سیٹنگ پہ رہیں گی تو انشاءاللہ پھر آدمی دین پہ بھی چلتا ہے, گناہوں سے بھی بچتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آ کے نا گناہ کی طرف جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہے, یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ پریشان ہیں. اور زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پریشان ہیں, سمجھتے ہیں شاید سکون, حالانکہ سکون ملتا نہیں, اور وقتی فائدہ ہوتا ہے, پھر اور زیادہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے. کمالات کے مقابلے میں تو کوئی, وہ تو سوچتے چلے جاؤ, بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لو, چھوٹی سے چھوٹی بے جان چیزیں ہیں نا, یہ ایٹم, اس کو توڑتے چلے جاؤ نا, عجیب اللہ کی قدرت نکلے گی. ایک طرف نظام شمسی دیکھتے ہیں, سورج اور زمین گھوم رہی ہے, توڑتے چلے جاؤ گے, یہ سیٹ اپ اندر بھی نظر آئے گا, الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی ایکویشن ہے جس پہ پوری کائنات کو اللہ نے چلا دیا, اور حرکت میں چلایا اللہ نے, اس لیے حرکت کرتے رہو گے تو سیٹ رہو گے. پوری کائنات کا نظام کس پر ہے؟ حرکت ہے. اس لیے مشہور ہے حرکت میں برکت ہے. جو بھاگتا, دوڑتا, چلتا, پھرتا, اچھلتا, کودتا رہے گا نا, سیٹ رہے گا. جو بیٹھ گیا وہ مر گیا. یہ ذہن میں رکھنا. سست ترین, جتنا سست ہوگا نا اتنا ڈپریشن میں زیادہ جائے گا, صحت اتنی خراب ہوگی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو آرام کر رہے ہیں اور ہماری ڈپریشن پھر بھی دور نہیں ہو رہی, آرام کرنے کی وجہ سے تو دور نہیں ہو رہی تمہاری ڈپریشن. جتنا آرام چاہیے تھا اس سے زیادہ آرام کر رہے ہو تم. بھاگو, دوڑو, اچھلو, کودو, پسینہ نکالو, تو اس سے خوش رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اتنا پاورفل, اتنا طاقتور. اللہ کہتا ہے کلمہ کن کی طاقت سے پوری کائنات کو میں نے بنا دیا, انسان کو بنا دیا. یفعل ما یشاء فعال لما یرید. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں, فاعل نہیں کہا, فعال, کر گزرتا ہوں اس کو. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہاں, لاجک سے چیزیں اللہ نے جوڑ دی ہیں. اس پہ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک ہمارے ایک فالج زدہ بیچارے بوڑھے ملے, پچھلے ہفتے میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا, میں بلڈ پریشر بھی تھا, کولیسٹرول بھی تھا, شوگر بھی تھی. تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ, اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے, تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ, اللہ کا راستہ ہے, کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے میں نے کھایا, کچھ ہو گیا مجھے. فالج ہو گیا مجھے. تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ جو ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا
कह रहे एक शुगर का पेशेंट था, उसको हमने मना किया कि नहीं चीनी खाना, तो एक कोई साहब आए, उन्होंने उसके सामने शरबत का गिलास रखा, बहुत खतरनाक पेशेंट था वो, बहुत इसरार किया, वो नमाजी भाई थे, बहुत इसरार किया, भाई ये पी लो ये पी लो, वो कह रहे नहीं 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 मुझे शुगर है। जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया ना और कहा अल्लाह ने चाहा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। देखो सहाबा कराम का अल्लाह पे तवक्कुल था, उन्होंने दरिया में घोड़े दौड़ा दिए, उन्होंने, ये बहुत अहम वाक़या है, इसको बड़ा सबक मिलेगा इससे इंशाल्लाह आपको, खासतौर पे दीनदारों के लिए समझने की चीज है। वाक़या है ना, एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है इस पे कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, कि हमने तो सिर्फ सहराओं में नहीं, हमने तो दरियाओं में भी करामत के तौर पर ना घोड़े दरिया में चला दिए थे साहबा ने। तो उन साहब ने कहा, दाढ़ी भी थी नमाजी भी, उन्होंने कहा देखो साहबा ने अल्लाह पे तवक्कुल था, दरिया में घोड़े चला दिए उन्होंने। तो सामने शुक्र है कोई अक्लमंद बैठा हुआ था जिसको वो खिला रहे थे ना पूरा चीनी का शरबत, उसने कहा देखो अगर वहां पुल होता ना फिर अल्लाह दरिया में घोड़े नहीं थे, वो डूबना था उन्होंने, वहां तो पुल नहीं था और मजबूरी थी जाना, सही है ना, पुल होता फिर साहबा दरिया में चलाते, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि दरिया में घोड़े चलते। अल्लाह कहता है पुल है तो जाओ ना, या पुल बनाने का टाइम होता तो भी नहीं। ये जो कुस्तुनतुनिया में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया और ये जो आज का इस्तांबुल है जब ये फतह किया था, तो उसने कोई दरिया में थोड़ी घोड़े चला दिए थे। उनका ये जो इस्तांबुल का जो किला है ना, आज जो 4000 साल जिसकी पुरानी तारीख है, मैंने वहां जाके व्लॉग भी बनाया है, ये तुर्की का जो मशहूर किला है, ये तो ईसाइयों के हाथ में था, बहुत मजबूत ईसाइयों की स्टेट थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी कि नेअमल जैश जैश यग़ज़ुल कुस्तुनतीनिया, फरमाया सबसे बेहतरीन लश्कर, क्या ही खूब लश्कर है जो कुस्तुनतीनिया फतह करेगा। आप मक्का में और तुर्की की फतूहात की खुशखबरियां दे रहे हैं। हमारे नबी का ये विजन देखो, एक पैगंबर जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, लेकिन कितने कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि क्या खूब लश्कर होगा जो कुस्तुनतीनिया को फतह करेगा, और खुशखबरी दी, जन्नत की बशारत दी। इसी वजह से मुसलमान फातिहीन शुरू से लगे हुए थे इसमें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, वो भी फौजें लाके बिठा दी, लेकिन इतना मजबूत किला है वो जा ही नहीं पा रहे भाई। तो मशवरा हुआ, अब उन्होंने ये नहीं किया कि जी एक तरफ से समंदर है, वहां भी समंदर कटा हुआ है ना, आप मैप में देख सकते हैं, तो समंदर में हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के समंदर भी निकल जाते हैं, बढ़ जाना, डूब जाना था उन्होंने, और क्या। तो अल्लाह कहते हैं पहले अपने सारे असबाब और वसाइल तो इस्तेमाल करो, फिर मेरी मदद आएगी। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मशवरा लिया, भाई क्या करें यार, ये तो नामुमकिन है, पीछे पूरा यूरोप था ना, वहां से भी तो मदद आ रही थी इनकी, तो नामुमकिन था असबाब की दुनिया में भी। 600 साल हो गए, इलाका ही नहीं फतह होके दे रहा, अब तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना है भाई। तो माहिरीन बैठे, उन्होंने मशवरा दिया, इस्तिखारा नहीं निकाला, खूब समझ लो, इस्तिखारा निकाल के देखते हैं फतह होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो। देखो वो असबाब भी इख्तियार करते थे और अल्लाह से दुआएं भी। सुल्तान मोहम्मद फातेह के लश्कर में हमेशा कोई ना कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग उस वक्त के होते थे, उनको सिर्फ दुआओं के लिए लेके जाता था। वो देखता था ना एक बुजुर्ग हैं, वो लड़ नहीं सकते, बूढ़े हैं, कोई बात नहीं हजरत आप हमारी सफ में होंगे, जिक्र करेंगे और अल्लाह से दुआएं, क्योंकि अल्लाह तकवा और जिक्र पर मदद करता है। तो ऐसे सेकुलर नहीं थे कि हम अपनी तोपों पे एतमाद कर लें खाली, ना ना ना, हमें अल्लाह वाले बुजुर्ग भी चाहिए। तो एक ना एक बुजुर्ग उसकी सफ में हुआ करते थे जिनका काम है अल्लाह से दुआएं मांगना, खुद भी मांगता था, लेकिन भाई वो अपने आप को समझता था हम इस लेवल के नेक नहीं है, तो ऐसे एक बुजुर्ग होंगे, इनकी बरकत होगी, अल्लाह में फतह देगा। और दूसरा असबाब भी दबा के इस्तेमाल किए उन्होंने। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब देखा ना ये इतना बड़ा किला और इतनी चौड़ी दीवार, मैंने वो व्लॉग आप देख लें, उसको इतनी चौड़ी दीवार है भाई, उस पर तो पूरी बैलगाड़ियां चलती थी दीवार के ऊपर, इम्पॉसिबल, नामुमकिन उसको फतह करना। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बुजुर्ग भी रखे अपने पास, अल्लाह भी हो, जिक्र भी हो, और फिर अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई उस वक्त इस किले को फतह करने के लिए, जिसको देख के आदमी, वो तोप मैं देख कर आया हूं उसका डिजाइन, या शायद वही तोप रखी हुई मुझे याद नहीं है। इतनी बड़ी तोप बनाई है ना, उससे जो लोहे का गोला निकलेगा तो दीवार में कुछ हिलाएगा थोड़ा सा वो दीवार, कुछ ऐसे जब 1000-2000 गोले निकलेंगे तो शायद दीवार में कुछ दरार आ जाए। इतनी स्ट्रगल की उसने, और इतने लोग, हमने तो तुर्की में ना उन्होंने वो बनाया हुआ है
ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو, جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں, انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اسے. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے. اسلام جو ہے نا وہ
दकियानूसी नहीं सिखाता मेरे भाई, मुसलमानों ने ऐसे ही नहीं दुनिया पे हुकूमतें कर ली हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है ना पूरी दुनिया पे दाऊद अलैहिस्सलाम ने, पूरी दुनिया ना भी हो, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर जो हुकूमत की है, तो कुरान क्या बताता है कैसे की हुकूमत, कैसे की हुकूमत, फूंके लगा लगा के की। कुरान उनकी इबादत का भी तस्करा करता है, दिन में रोजा रखते थे, रातों को तहज्जुद पढ़ते थे, इसका भी तस्करा करता है, ये भी जरूरी है। वरना एक सेकुलर फौज में, मुजाहिदीन में और एक मजहबी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अल्लाह कहते हैं जब तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि तुम लड़ रहे हो अल्लाह की मदद पे, तो अल्लाह को याद भी तो रखो ना। लेकिन साथ साथ असबाब और वसाइल भी खानदानी तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा, जिरहें बनाए लोहे की, और कैसे कहा, ये भी नहीं कहा कि बना दें बस, बाकी मैं खुद ही जोड़ दूंगा। कद्दिर फिस सर्द, उनकी लड़ियां जोड़ने में भी अंदाजों से जोड़े, कि कैसे उस अंदाजे का मतलब क्या है, क्योंकि जब जिरहें बनाई जाती है ना, लोहे के लिबास जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर है जिस फौजी के लिए, जिस मुजाहिद के लिए बनवाई जा रही है, उसको लेटना भी होगा, उसको बैठना भी होगा, उसको घोड़े पे छलांग लगा के बैठना भी है, तो वो मूवेबल हो, वो मुड़ सके आसानी से, तो उसके लिए बहुत टेक्निकल तरीके से उसको एडजस्ट करना है। तो कद्दिर का मतलब उसकी एडजस्टमेंट बड़ी खानदानी होनी चाहिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। ये भी नहीं कहा कि अल्लाह मियां ने के ज़ेरहें बनाने रस्सी से जोड़ लेना, ये एक तार नहीं होती जो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है, ये वाली तार से यूं करना। हमारे यहाँ जुगाड़ू काम हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे? जापान में जुगाड़ू काम नहीं होते, हमारे हर काम क्या है, कंप्यूटर को भी ठंडा कर रहे हैं पंखे पे ना आगे मैंने नेट पे एक वीडियो देखी, सिस्टम को ठंडा करने के लिए एक अलग से पंखा चलाया हुआ है, जो कंप्यूटर को कम और आपको ज्यादा ठंडा कर रहा है, मुंह पे हवा आ रही है डायरेक्ट उसकी। खैर, तो कद्दिर फिस सर्द, मैनेजमेंट इस्लाम का एक हुक्म है, सफों को सीधा करने का हुक्म है या नहीं? अल्लाह मियां कहते हैं नमाज पढ़ने आओ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए कोई मसला नहीं है यार, कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है, कर लेगा। ना ना ना, इतनी भाई जब खड़े हो सीधे, तो फिर सीधे होने चाहिए, जरा सा भी पेट आगे निकला हुआ ना हो, सीना आगे निकला हुआ ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकामत के बाद कैसे सबों को सीधा करते थे? मैनेजमेंट आज दीनदार लोगों में खत्म, सारे बातें उल्टी हो रही हैं, इलॉजिकल बातें करवा लो। कोरोना में तो दिमाग पी गए थे लोग हमारा, कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला, हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई? खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम को बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई उन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे, और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नजर में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नजर में लिबास की बड़ी वैल्यू है, ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी, और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हों, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है, तो हमसे क्या लड़ेंगे ये, ठीक है ना। तो लड़ाई के लिए जाहिर है हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे, तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता है हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोक दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोक था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवंज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास, सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको
कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजाल है कोई पेवनज़दा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे, क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा को ये देखो सादा होने चाहिए, इनकी पगड़ी देखो, इनके कपड़े देखो, और हमारे तो कोई हैं भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं जल्दी से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, तो वो डॉक्टर साहब मुझे वाकया सुना रहे थे, आज ही की बात है, शुगर के बड़े स्पेशलिस्ट आए हुए थे, गपशप थी उनके से। तो वो कहने लगे कि उसने कहा कि देखें, जो सहाबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए थे ना, पुल नहीं था वहां पे। अगर पुल होता तो वो दरिया में घोड़े नहीं दौड़ा, और अगर पुल बनाने का टाइम होता फिर भी नहीं दौड़ा। फिर ये मैं अपनी तरफ से एक इजाफा कर रहा हूं, पुल बनाने का टाइम होता, असबाब वसाइल होते, फिर भी नहीं जाते, और वापस जाके दोबारा आने का टाइम होता फिर भी दरिया में घोड़े नहीं डालते। वो एक मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी यही किया है। उसने क्या किया कि बुजुर्ग भी रखे हुए, अल्लाह से दुआएं मांगे, और फिर असबाब और वसाइल इख्तियार किए। भाई यहां पानी है तो पानी को क्रॉस करना हमारे लिए, सॉरी पीछे समंदर है, बीच में खुश्की है, पानी नहीं था, खुश्की से हट के आगे पानी है। तो अब आगे हम घोड़ों पे जाएंगे अगर, तो घोड़ा पानी में नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा सहाबा कराम ने पानी में घोड़े दौड़ा लिए थे तो हम भी खुश्की तक जाएंगे, और कुस्तुनतनिया में बैक साइड से हमला करने के लिए ना, बाकी बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अल्लाह फूंको वाली सरकार होती तो मसला ही हल हो गया था यार। ये तो पहले जहन में आ जाता ना मेरे, बहुत लेट आया दिमाग में। एक शुफ सरकार हजरत वो सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने पास रखता, शुफ, और पूरा कुस्तुनतिनिया ही बढ़ जाता पूरा। अभी जो इलेक्शन में हुआ है ना, आपको पता है ना, जो वोटिंग हो रही थी, फलां जीत रहा है, मीम बनाई पाकिस्तानियों ने, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, शुफ एकदम वो नीचे हुआ, बड़ी टाइट मीम बनाई है कि इलेक्शन में यही हुआ है। बंदा कौन जीत रहा है, एकदम शुफ करके शुफ, फौरन नीचे। ऐसी ही रिपोर्टें चेंज हो रही थी ना इलेक्शन की, जो लोग टीवी के आगे या खबरों में बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान में एक सरकार है जिसको सच्ची मुच्ची की शुभ सरकार है वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। तो इसलिए जो सियासतदानों में जो समझदार लोग हैं ना, वो उस जो पाकिस्तान की जो असल शुभ सरकार है ना, उससे बना के रखते हैं, ठीक है, कि हम बेशक एक वोट भी ना मिला, जब इन्होंने कहा शुफ, फौरन हम कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो अच्छा खैर, समझ गया ना कौन सी सरकार है। एक तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है जो असल शुफ सरकार है, तो बड़ी पावरफुल सरकार है वो उसका शुफ असल शुफ है, उसको हम मानते हैं कि यार वो जब शुफ करे ना, वो ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, मशवरा किया, भाई क्या करें। मशवरा यही तय हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक माहिर ने मशवरा दिया कि देखो, हम जो हमारे बहरी जहाज हैं, कश्तियां बहुत बड़ी बड़ी थी, जहाज नुमाई थी वो, तो हम इनको जब तक खुश्की पे चला के आगे पानी तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हम ये किला कभी भी फतह मजीद 600 साल लग जाएंगे, हमें नामुमकिन है। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, जाने जाया हो रही हैं, रोज तीर अंदाजी हो रही है, लोग डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, और पहले भी कई हमले नाकाम हो चुके हैं। तो अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, आर या पार। अब ये बहुत मुश्किल काम था। क्यों? रात में लोग सो रहे हैं, रातों रात आपने ये करना है। अब खुश्की पे कैसे चलाएं भाई पानी, यानी उस जहाजों को? तो उसका तरीका यह है कि जितने जानवर है ना, ऊंट, गाय, दुम्बे, सब ज़बह कर दो और सबकी चर्बी को पिघला के जमीन पे डाल दो। और ये सुबह सादिक से पहले पहले काम क्या हो जाना चाहिए, खत्म। और उसके बाद ये कश्तियां रख के ना, लकड़ियां रख के उनको धक्के देंगे, क्योंकि वरना कौन ले जा सकता है, क्योंकि अगर धक्के दे देके तो नामुमकिन है ना खुश्की पे। आप किसी एक छोटी सी लांच को धक्का देने की कोशिश करो, कोई भी नहीं दे सकता। तो होगा ये, और देंगे भी इतना टाइम लग जाएगा कि दुश्मन तो देख लेगा भाई ये लोग तो यहां से आए, तो रातों रात ये काम करना है। कितना बड़ा ये गोरों ने हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा काम किया है जिसका तस्वुर नहीं था। इतनी मेहनत खर्च हुई है इसके ऊपर
क्या मोटी मोटी तोंद और मोटे मोटे पेट होते अगर उस वक्त मुसलमानों के, और सुबह शाम बिरयानी और कोरमे के ढक्कन खुल रहे होते, और तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, शबे बारात के नाम पे ये सब चीजें खा रहे होते, तो ये कर लेते? बोलते क्यों नहीं? मैं बार बार कहता हूं, किसी बड़े पेट वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। कुछ लोगों का नेचुरली पेट बड़ा हुआ होता है, वो तो कुदरत की तरफ से, वो सहाबा में भी था, बड़े बड़े बुजुर्गों में था। लेकिन ये जो खा खा के तोंदे निकल रही है ना, ज्यादा खा खा के, ये बहुत बुरा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, इस उम्मत में सबसे पहली जो बुराई आएगी ना, झूठ और बड़े पेट, मोटापा। यह हदीस है सही। तो कुदरती तौर पर किसी का पेट बड़ा है तो एक अलग बात है। तो अब उन्होंने क्या किया, फौरन वो सारी जानवरों को रात को, भाई अब ये इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। फिर अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे बस में जो था हमने कर दिया। तो वो पिघला के पूरा फर्श बनाया रातों रात। जो ईसाइयों की स्टेट थी, उनके तसव्वुर भी नहीं था कि यार कोई, किसी का दिमाग यहां भी जा सकता है, किसी का दिमाग यहां भी जा। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उस वक्त काश वीडियो कैमरे होते ना, वो फिल्मा लेते ये सारी चीजें। फिर वो रातों रात कश्तियां ले जाके ना उस पे सबको पार किया, पानी में उतार दिया। सुबह सादिक से पहले वो बहुत बड़ी फौज मुजाहिदीन की, वो पीछे समुद्री जहाजों पे सवार हो चुकी थी। सुबह सादिक से पहले ये काम हो चुका था। और फिर बैक साइड से ना पानी पे उतरे वो लोग, और फिर उन्होंने हमला किया। वो ईसाइयों को तो उन्होंने तो आगे देख रहे हैं ना, वो उनको क्या पता पीछे से भी कोई हमला कर सकता है। इधर से इन्होंने तीर अंदाजी की है, उधर से पीछे से हमला किया। वो तो हैरान हो गए, यार ये बंदे जो आए कहां से हैं ये लोग, बीच में तो खुशकी है, उसमें तो जहाज आ ही नहीं सकता। ये स्ट्रगल और ये मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर कौमें बनती हैं। वो जूम से नहीं बन जाती खाली कौमें, समझ रहे हो? अभी छोड़ो ये, फिर जूम काट देना यार, एक मीम है, फिर वो अच्छा नहीं है। तो वो है ना, मैं जापान गया, जूम, वो देखा है आप लोग? अबे नहीं, आप लोग मीम्स नहीं देखते आप लोग, मुझे लगता है। खैर, अबे हमारे साबिक वजीर आजम का बयान आया था कि मैं जापान गया, जूम आवाज आई, फिर मैं जापान गया, जूम आवाज आई। तो ऐसे बनती है कौमें, जूम। उसमें लोगों ने बड़ी मीम्स, ये कट कर देना, वो वरना फूंको, जो हमारी सरकार जो असल फूंक वाली है वो मसला। अच्छा खैर, तो खैर, तो ये है असबाब। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे दरिया के आगे आके खड़े हुए हैं, तो अगर वहां पुल होता तो फिर लाठी को हुक्म होता कि समंदर पे मारें और वो 12 चश्मे, उससे 12 रास्ते बन जाएं, फिर होता? अल्लाह में कहते हैं पुल से जाओ भाई। या वापसी का ऑप्शन भी अगर होता ना, कि भाई फिरौन पीछे से आ रहा है, आगे रास्ता नहीं है, तो ये वाला रास्ता यहां से, तो भी ये ना होता, ये वाले रास्ते से जाएं। जब तक असबाब इख्तियार करना मुमकिन होता है, अल्लाह की आसमानों से मदद नाजिल नहीं होती। अल्लाह कहते हैं पहले पूरे असबाब तुमने इख्तियार करने हैं, उसके बाद फिर मैं जहां तुम खत्म होगा वहां से मैं शुरू होऊंगा। हम लोग कुछ करने से पहले ही डायरेक्ट कहां, इस्तिखारों पे चले जाते हैं, डायरेक्ट। तो इसमें एक बात खूब ये भी अच्छी तरह समझ लो,